وطن عزیز کو عام دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا میں ایکشن، فتنۃ الخوارج کے 35 دہشت گرد ہلاک، آپریشن کے دوران 12 بہادر سپوت مادر وطن پر قربان، باجوڑ میں 22 اور جنوبی وزیرستان میں 13 خوارج انجام کو پہنچے، بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، دہشت گردی میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی تصدیق، ISPR کے مطابق افغان سرزمین کا پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال ہونا تشویشناک، امید ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی، وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بنو، ملک دشمنوں کے خلاف جاری آپریشنز کا جائزہ لیا جائے گا، دہشت گردی کے خلاف جاری حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ سیلاب متاثرین سے یکجہتی کے اظہار کے لیے فیلڈ مارشل خود میدان میں آ گئے، ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی، جانی اور مالی نقصان سے بچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تیز کی جائے، اچھی طرز حکمرانی اور عوامی شراکت پر مبنی ترقی وقت کی ضرورت ہے۔ عاصم منیر کی سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں گفتگو، سپہ سالار کا قصور، ملتان جلال پور پیروالا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ، سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ، ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ، سول انتظامیہ اور فوج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر زور، آرمی چیف کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، آبادکاری اور بحالی تک مکمل تعاون کی یقین دہانی، فیلڈ مارشل کی امدادی کارروائیوں میں مصروف اہلکاروں سے بھی ملاقات، جوانوں کے جذبے کی تعریف۔ سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلز میں ریلیف دینے کے لیے پیش رفت، وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ کا IMF حکام سے رابطہ، بجلی بل 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی اجازت مانگ لی، عالمی مالیاتی ادارے نے سیلاب سے نقصانات کا ڈیٹا مانگ لیا، پاور ڈویژن رواں ہفتے تفصیلات فراہم کرے گا، حکام کے مطابق حکومت مختلف ریلیف آپریشنز پر غور کر رہی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریلیف فلڈ پیکج دینے کی تجاویز۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے دنیا کو ترقی کا راستہ دکھایا، پاک چین دوستی، باہمی احترام اور تعاون کی شاندار مثال، پاکستان چین کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے لیے مکمل تیار ہے، چین کے ترقی کے ویژن کی حمایت کرتے ہیں، صدر مملکت کا چینگڈو میں گولڈن پینڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب، آصف علی زرداری کی وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ اور ممبر پولیٹیکل بیورو سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعاون سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں بڑھانے پر بات چیت۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد بپھرے ریلوں کا رخ سندھ کی طرف، دریائے سندھ چاچڑا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 8,42,000 کیوسک تک جا پہنچا، درجنوں بستیاں زیر آب، کھڑی فصلیں تباہ، متاثرہ مال مویشیوں سمیت گھروں میں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ، گڈو اور سکھر بیراج پر خطرناک سیلاب کی وارننگ جاری، گڈو پر بہاؤ 5,19,000 کیوسک ریکارڈ، 24 سے 36 گھنٹے اہم اونچے درجے کا سیلاب متوقع، سکھر بیراج پر 4,22,000 اور کوٹری پر 2,54,000 کیوسک کا ریلا۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی ریلوں کا زور ٹوٹنے لگا، ہیڈ پنجنت پر پانی کے بہاؤ میں کمی، 5,52,000 کیوسک ریکارڈ، چنیوٹ، جسڑ، سدنائی اور ہیڈ بلوکی پر بھی بہاؤ کم، ہیڈ خان کی، قادرآباد، تریمو اور گنڈا سنگھ والا پر صورتحال معمور پر آنے لگی، جلال پور پیروالا کے بعد شجاع آباد میں تباہی کی داستان، کئی دیہات ڈوب گئے، سینکڑوں مکانات ملیا میٹ، لودرا کے متعدد دیہات پانی، بہاولپور میں درجنوں بستیاں زیر آب، لاکھوں ایکڑ زمین متاثر، DGPDMA عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران پانی میں مزید کمی ہوگی، جلال پور پیروالا اور شجاع آباد کو کوئی خطرہ نہیں، پنجاب میں سیلاب سے اموات کی تعداد 101 ہو گئی۔ بپھرے دریاؤں نے جنوبی پنجاب کا نقشہ ہی بدل ڈالا، تحد نگاہ پانی ہی پانی، علی پور 90% ڈوب گیا، 117 دیہات زیر آب، موزہ گھلوال اول میں سینکڑوں ایکڑ پہ پھیلے باغات اور فصلیں تباہ، بیشتر علاقوں میں بجلی بند، موبائل سگنلز غائب، سیلاب متاثرین کو رابطہ کرنے میں مشکلات کا سامنا، سید پور سے خیرپور اور سلطان پور جانے والے راستے بند۔
سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا سیلاب متاثرہ علی پور کا دورہ، امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ، ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا مشاہدہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات، ٹینٹ تقسیم کیے، دور دراز علاقوں سے محفوظ انخلاء کے لیے بیڑے کا بھی استعمال۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ بعض لوگ سیلاب متاثرین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، عوام جانتے ہیں کون مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہے، متاثرین کو ملنے والی سہولیات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود جا کر سہولیات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سیلاب کے باعث زرعی شعبہ سب سے زیادہ متاثر، حکومت سندھ کسانوں کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے، وفاقی حکومت سے بھی بھرپور تعاون کی توقع ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی گفتگو، کہا بلاول بھٹو کا ویژن سیلاب متاثرین کے لیے امید کی کرن ہے، مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عام شہریوں کو انصاف کی فراہمی پہلی ترجیح، پسے ہوئے طبقات، خواتین اور بچوں تک انصاف کی رسائی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا مظفر آباد میں جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، آزاد کشمیر سپریم کورٹ کو گولڈن جوبلی پر مبارکباد۔ لسبیلا میں تاریخی پیش رفت، تمام بند 72 سرکاری سکولز دوبارہ فعال، ہزاروں بچوں نے دوبارہ سکولز کا رخ کر لیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور ایم پی اے زارین خان مکسی کی قیادت میں تعلیمی انقلاب کی بنیاد، اساتذہ اور سٹاف کے لیے روزگار کے مواقع پیدا، اگلے مرحلے میں تعلیمی اداروں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے گا۔ ہماری مانگیں پوری کرو، مودی سرکار کے خلاف بھارتی فوج سڑکوں پر، ریاست بہار میں انڈین آرمی کے اہلکاروں کا وردی پہن کر احتجاج، مراعات اور ضروریات کے مطالبات پورے نہ ہونے پر ہڑتال کی دھمکی، کسی فوج کا اپنی حکومت کے خلاف احتجاج دنیا کا انوکھا واقعہ۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، صدر ٹرمپ نے نیو یارک میں قطری وزیراعظم کی میزبانی کی، بطور ثالث قطر کے کردار اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ قطری وزیراعظم کی نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقاتیں، دوحہ پر اسرائیلی حملے سے متعلق تبادلہ خیال۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیلی فوج کی پناہ گزینوں کے زیر استعمال اسکول پر بمباری، کثیر المنزلہ رہائشی عمارت بھی زمیں بوس، 24 گھنٹے میں مزید 65 فلسطینی شہید، تعداد 64,756 ہو گئی۔ نیوزی لینڈ میں غزہ کے حق میں مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت، یمن میں بھی ہزاروں افراد باہر نکل آئے، فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ دبئی میں اسپنرز کا راج، عمان کو 93 رن سے ہرا کر پاکستان کا فاتحانہ آغاز، 161 رنز کے تعاقب میں عمان کی ٹیم صرف 67 رنز پر آؤٹ، سفیان مقیم، سائم ایوب اور فہیم اشرف کے 2 شکار، شاہین، ابرار اور نواز کی ایک وکٹ، محمد حارث 44 گیندوں پر 66 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے پر میچ کے ہیرو قرار۔ ایونٹ میں آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا۔ نقارہ بج گیا، دبئی میں کرکٹ کی جنگ کا میدان تیار، ایشیا کپ کے سب سے بڑے پاک بھارت مقابلے کا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، میچ کل شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ نے میچ کی مخالفت کر دی، کہا یہ میچ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم لیجنڈز لیگ میں نہیں کھیلے تھے۔ بھارت کے خلاف میچ میں اسپنرز کا کردار اہم ہوگا، اسپنرز نہیں ہمیں جتوانا ہے، شاہد آفریدی کی سما کی ٹرانسمیشن زور کا جوڑ میں گفتگو، کہا اسپیشلسٹ اسپنرز پر انحصار کرنا بہتر ہوگا۔ بہت ایکسائٹیڈ ہیں، لاسٹ ایئر شاہین افریدی نے بہت ساری وکٹس لی تھیں اینڈ امید ہے کہ کل پاکستان انڈیا کے میچ میں بھی وہ بہت وکٹیں لیں۔ انڈیا کو انشاءاللہ شکست ملے گی اس دفعہ پاکستان کی طرف سے۔ انڈیا تو ویسے ہی ڈرتا ہے پاکستان سے، اس نے کیا کرنا ہے، جس طرح ہم نے اب ان کے رافیل گرائے ہیں اسی طرح اب ہم ان کی وکٹیں گرائیں گے۔ ہم بہت زیادہ پر امید ہے پاکستانی ٹیم بہت اچھا کھیلے گی۔ سنو دلی، اب کھیل کے میدان میں بھی جنگ ہوگی، رافیل کی طرح وکٹیں گرائیں گے، کرکٹ کا بخار ہر دل پر سوار، شائقین کا جوش و خروش عروج پر، میچ کا بے صبری سے انتظار، جیت کر جشن منائیں گے، کرکٹ دیوانے گرین شرٹس کی فتح کے لیے دعا گو۔ اور چلی میں رفتار کی جنگ، موٹر ریلی کے مقابلے، فرانس کے ایڈرین فومو نے برتری حاصل کر لی، ایسٹونیا کے اوتانا کی گاڑی سائیڈ وال سے ٹکرا گئی۔